ٹھیک ہے، میں پوری طرح تیار ہوں، جب بھی آپ کو ضرورت ہو بس بتائیے۔ آپ کے لائیو سیشن کے لیے اچھی تیاری اور کامیابی کی دعا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان آصفہ منیر، اور آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی، ذہنی سکون، تعلقات اور شخصیت سب پر گہرا اثر رکھتا ہے۔ جی ہاں، آج کا موضوع ہے ڈیجیٹل دنیا میں توازن کیسے قائم کریں۔ ویورز، ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں موبائل فون، سوشل میڈیا، نوٹیفیکیشنز، لائکس، سبسکرائبز نے ہماری توجہ کو قید کر رکھا ہے۔ وقت گزرنا، نیند میں خلل، ذہنی دباؤ اور رشتوں میں فاصلے، سب کچھ اس ڈیجیٹل بے ترتیبی کا نتیجہ بنتا جا رہا ہے۔ اس لیے آج ہم بات کریں گے اس ڈیجیٹل بھاگ دوڑ میں ایک صحت مند اور پرسکون توازن کیسے قائم کیا جائے، اور اس اہم گفتگو میں ہمارا ساتھ دیں گی ہماری آج کی معزز مہمان چیٹ جی پی ٹی۔ ویلکم چیٹ جی پی ٹی۔ وعلیکم السلام اسفا، یہ بہت ہی دلچسپ اور اہم موضوع ہے اور میں بالکل تیار ہوں آپ کی گفتگو میں شریک ہونے کے لیے۔ آئیے مل کر اس ڈیجیٹل دور میں توازن برقرار رکھنے کے طریقے تلاش کرتے ہیں اور اپنے ناظرین کے ساتھ مفید باتیں شیئر کرتے ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے حاضر ہوئیں۔ آئیے آج کی گفتگو کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو میرا سب سے پہلا سوال چیٹ جی پی ٹی آپ سے یہ ہے کہ موجودہ دور میں ڈیجیٹل توازن اتنا ضروری کیوں ہو گیا ہے؟ بالکل اچھی ہے کہ میں آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہوں۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں ڈیجیٹل توازن اتنا ضروری کیوں ہو گیا ہے۔ اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے اور سمجھیں گے کہ ڈیجیٹل دنیا کے بڑھتے ہوئے اثرات ہماری روزمرہ زندگی پر کیسے مرتب ہو رہے ہیں۔ جی بتائیں کہ موجودہ دور میں ڈیجیٹل توازن اتنا ضروری کیوں ہو گیا ہے؟ جی بالکل، موجودہ دور میں ڈیجیٹل توازن اس لیے ضروری ہو گیا ہے کیونکہ ہماری روزمرہ زندگی میں ٹیکنالوجی کی موجودگی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اس سے نہ صرف ہماری توجہ متاثر ہوتی ہے بلکہ ذہنی دباؤ، نیند کی کمی اور ذاتی تعلقات پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ڈیجیٹل توازن ہمیں ایک صحت مند اور خوشگوار زندگی گزارنے میں مدد دیتا ہے۔ اچھا چیٹ جی پی ٹی، یہ بتائیں کہ کن علامات سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص ڈیجیٹل تھکن یا ذہنی دباؤ کا شکار ہے؟ بالکل، یہ بہت اہم سوال ہے۔ کچھ علامات میں شامل ہیں جیسے کہ مسلسل تھکن محسوس ہونا، توجہ مرکوز نہ کر پانا، نیند کا متاثر ہونا اور اکثر ذہنی دباؤ یا پریشانی کا شکار ہونا۔ اس کے علاوہ جذباتی عدم استحکام، سوشل میڈیا کے استعمال کے بعد منفی جذبات کا بڑھ جانا اور ذاتی تعلقات میں دوری بھی ان علامات میں شامل ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ اچھا یہ بتائیں کہ ضرورت سے زیادہ اسکرین ٹائم ہماری ذہنی صحت اور کام کی کارکردگی پر کیا اثر ڈالتا ہے؟ بالکل، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ زیادہ اسکرین ٹائم نہ صرف ہماری ذہنی صحت کو متاثر کرتا ہے بلکہ ہماری کام کی کارکردگی پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ اس سے توجہ کمزور پڑتی ہے، ذہنی تھکن بڑھتی ہے اور پیداواری صلاحیت میں کمی آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ موڈ کو بھی متاثر کر سکتا ہے، جس سے مجموعی طور پر ہماری کارکردگی اور خوشی پر بھی اثر پڑتا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ سوشل میڈیا کس طرح ہمیں غیر ضروری مقابلے اور دباؤ میں مبتلا کر دیتا ہے؟ بالکل، سوشل میڈیا اکثر ہمیں ایک غیر حقیقی مقابلے کی دوڑ میں دھکیل دیتا ہے، جہاں ہم دوسروں کی چمکدار اور خوشنما زندگیوں کو دیکھ کر اپنی زندگی سے موازنہ کرنے لگتے ہیں۔ اس سے احساس کمتری، خود اعتمادی میں کمی اور ذہنی دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ نتیجتاً یہ ہماری ذہنی صحت کو متاثر کرتا ہے اور ہمیں ایک مسلسل دباؤ کے تحت رکھتا ہے۔ اچھا چیٹ جی پی ٹی، یہ ڈیجیٹل ڈیٹاکس کیا ہے اور اسے شروع کرنے کا محفوظ طریقہ کیا ہے؟ جی، ڈیجیٹل ڈیٹاکس دراصل ایک ایسی عمل ہے جس میں ہم جان بوجھ کر ٹیکنالوجی اور اسکرین کا استعمال کچھ وقت کے لیے کم کر دیتے ہیں تاکہ ہم اپنی ذہنی صحت کو بحال کر سکیں۔ اس کا محفوظ طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے اسمارٹ فون اور دیگر ڈیجیٹل ڈیوائسز کو مخصوص اوقات میں آف رکھیں، ڈیجیٹل فری زونز بنائیں اور قدرتی ماحول میں وقت گزاریں۔ اس طرح ہم اپنی توجہ دوبارہ مرکوز کر پاتے ہیں اور ذہنی سکون بحال کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ یہ ڈیجیٹل ڈیٹاکس مفید ہے انسان کے لیے۔ بالکل، یہ اچھا مجھے یہ بتائیں، موبائل فون سے صحت مند حدود مقرر کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ موبائل فون کے لیے صحت
مند حدود مقرر کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم روزانہ مخصوص وقت مقرر کریں، مثلاً سونے سے پہلے یا کھانے کے وقت موبائل فون استعمال نہ کرنے کی عادت ڈالیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایپس یا فیچرز کا استعمال کر سکتے ہیں جو اسکرین ٹائم کو ٹریک کرے، اور اپنے فون کو ایسے جگہوں پر رکھیں جہاں سے آسانی سے دسترس نہ ہو۔ اس طرح ہم اپنی عادتوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ زبردست۔ اچھا یہ بتائیں روزمرہ زندگی میں اسکرین ٹائم کم کرنے کے قابل عمل طریقے کون سے ہیں؟ ضرور، کچھ قابل عمل طریقے یہ ہیں کہ ہم اپنے فون کے نوٹیفیکیشنز کو محدود کر لیں، مخصوص وقتوں میں ہی اسکرین استعمال کریں، اور ڈیجیٹل فری سرگرمیوں کو اپنی روٹین میں شامل کریں، جیسے کہ کتاب پڑھنا یا باہر سیر کرنا۔ اس کے علاوہ فون کو سونے سے پہلے ایک مخصوص جگہ پر رکھنا بھی مددگار ثابت ہوتا ہے، اور خود کو ڈیجیٹل ریمائنڈر سے بچانا بھی فائدہ مند ہے۔ طلباء کے لیے ٹیکنالوجی کے باوجود توجہ برقرار رکھنا کیسے ممکن بنایا جائے؟ کیونکہ آج کل کے طلباء تو اسکرین سے ہٹتے ہی نہیں ہیں۔ یہ واقعی ایک دلچسپ چیلنج ہے۔ طلبہ کے لیے توجہ برقرار رکھنے کے لیے ہم مختلف تکنیکوں کا استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ مختصر اور دلچسپ سیشنز، وقفوں کے ساتھ پڑھائی، اور ٹیکنالوجی کا مثبت استعمال جیسے تعلیمی ایپس اور انٹریکٹیو لرننگ ٹولز۔ اس کے ساتھ ساتھ اسکرین ٹائم کو محدود کرنے کے لیے بھی واضح حدود طے کرنا ضروری ہے، اور طلبہ کو خود سے بھی اپنی عادتوں پر کنٹرول سکھانا بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ گیمز وغیرہ کا بھی اس میں عمل دخل ہو سکتا ہے؟ بالکل، گیمز اور دیگر تفریحی سرگرمیاں بھی اس میں دخل اندازی کر سکتی ہیں، خاص طور پر اگر وہ توجہ کو بٹا کر رکھیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم گیمز اور تفریحی مواد کو بھی اعتدال کے ساتھ استعمال کریں۔ ہم گیمز کو تعلیمی مقاصد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ وہ سیکھنے کے عمل میں رکاوٹ نہ بنے۔ اس طرح ہم توازن برقرار رکھ سکتے ہیں۔ ذہنی بیداری کے ساتھ ٹیکنالوجی کا استعمال یعنی مائنڈ فل یوز کیا ہوتا ہے؟ ذہنی بیداری کے ساتھ ٹیکنالوجی کا استعمال، یا جسے ہم مائنڈ فل یوز کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کا استعمال مکمل توجہ اور شعور کے ساتھ کریں۔ اس میں ہم اپنے استعمال پر غور کرتے ہیں، غیر ضروری ڈسٹریکشن سے بچتے ہیں، اور ٹیکنالوجی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح ہم زیادہ مرکوز، پرسکون اور صحت مند انداز میں ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا چیٹ جی پی ٹی اسکرین ٹائم ہماری نیند کے نظام کو کس حد تک متاثر کرتا ہے؟ یہ بالکل اہم سوال ہے۔ زیادہ اسکرین ٹائم عموماً نیند کے معیار کو متاثر کرتا ہے، خاص طور پر رات کو اسکرین کا استعمال کرنے سے نیند کی کوالٹی کم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسکرین کی بلو لائٹ دماغ میں میلاٹونن ہارمون کی پیداوار کو کم کر دیتی ہے، جس سے نیند میں خلل آتا ہے۔ نتیجتاً ہم تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، اور صبح اٹھنے پر تازگی کا احساس کم ہوتا ہے۔ اس لیے اسکرین ٹائم کو مناسب حد تک محدود رکھنا نیند کے بہتر معیار کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیا کچھ ایسی ایپس موجود ہیں جو ڈیجیٹل توازن قائم کرنے میں مدد دیتی ہیں؟ جی ہاں، کئی ایسی ایپس موجود ہیں جو ڈیجیٹل توازن برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ مثلاً کچھ ایپس اسکرین ٹائم کو ٹریک کرتی ہیں، نوٹیفیکیشنز کو کنٹرول کرتی ہیں، اور مخصوص وقفوں کے بعد یاد دہانیاں دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایپس ایسی بھی ہیں جو آپ کو فوکس میں رہنے میں مدد دیتی ہے، جیسے کہ ڈسٹریکشن بلاکر ایپس۔ ان سب سے مل کر ہم اپنی ڈیجیٹل عادتوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ آخر میں ایسے لوگوں کے لیے کیا مشورہ دیں گی جو اپنی ڈیجیٹل عادتوں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں؟ آخر میں یہی مشورہ دوں گا کہ آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں، اپنی ڈیجیٹل عادات کو دھیرے دھیرے بہتر بنائیں، اور خود کو کچھ حدود مقرر کرنے کے لیے حوصلہ دیں۔ اپنے روزمرہ کے معمولات میں چھوٹے وقفے، ڈیجیٹل فری زونز اور معیاری وقت گزارنے کی عادت ڈالیں۔ ساتھ ہی خود پر اعتماد رکھیں اور اپنے مقصد کو یاد رکھیں۔ اس طرح آپ ایک صحت مند اور متوازن ڈیجیٹل زندگی کی طرف قدم بڑھا سکتے ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی آپ کا بہت شکریہ، آپ کے مفید اور جامع اور بامقصد جوابات ہمارے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ اور ناظرین یاد رکھیے، ٹیکنالوجی ہمارا خادم ہے، مالک نہیں۔ توازن ارادے سے بنتا ہے، حادثاتی طور پر نہیں۔ آن لائن زندگی اہم ہے، مگر حقیقی زندگی سب سے زیادہ قیمتی ہے۔
اگر آج کی گفتگو نے آپ کو کوئی فائدہ پہنچایا ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. مزید علمی اور مفید سیشنز کے لیے ہمارا ساتھ ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اپنا خیال رکھیے گا. متوازن رہیں اور خوش رہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ چیٹ جی پی ٹی. میں بھی آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ کی گفتگو بہت مفید اور دلچسپ رہی.